السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جن کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ سرچ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت امام مہدی ہیں۔ کون ہے یہ امام مہدی اور مسلمانوں سے ان کا کیا رشتہ ہے اور یہ کب آئیں گے؟ اور آج کے سمے میں جو علاماتیں موجود ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی موجود ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ علاماتیں آج پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں اس بارے میں اور ان حدیثوں کو جو امام مہدی کے آنے سے جڑی ہے۔ حضرت امام مہدی کا نزول اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم اور جاتی سے بہت زیادہ بھر چکی ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4282 کتاب نمبر 38 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کو فنا ہونے میں ایک بھی دن باقی ہوا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا۔ اس میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، ان کا نام میرے نام جیسا ہی ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہی ہوگا، اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ دنیا ظلم اور جاتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے اس وقت دنیا میں ظلم اور ستم بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ ظلم اور بے انصافی پھیلی ہوئی ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جس سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے اس بات کو اور بھی صاف کرتی ہے، جو ہمیں اس حدیث کی یاد دلاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2269 میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک جماعت نکلے گی، یہ وہ طاقتور لشکر ہوگا جس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور یہ لشکر سیدھا فلسطین کے شہر یعنی ایلیا یعنی یروشلم یعنی بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دے گی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرے گی۔ یہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اصل میں کیا ہے خراسان پیارے دوستوں؟ خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق میں ان علاقوں کو کہا جاتا تھا جہاں آج ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان موجود ہے۔ جو اس وقت کی فلسطین اسرائیل جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں فتح کرنے کے لیے فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے ایران اور افغانستان اور یمن اور بہت سارے دیش کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے آس پاس رہ رہے ملکوں نے افغانستان نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین جانے کے لیے راستہ دے دیجئے۔ اگر افغانستان فلسطین پہنچا تو بیت المقدس فتح ہوگا، کیونکہ افغانستان خراسان میں ہی شامل ہے، اور افغانستان فلسطین اگر پہنچا تو یہ حدیث پوری ہو جائے گی۔ اگر اس وقت ایسا ہوا تو امام مہدی دنیا میں ہی موجود رہیں گے، بہت قریب ان کا نزول ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے یعنی ان کا مطلب آسمانوں سے آنے والے ہیں، بلکہ وہ آسمانوں سے نہیں، اسی دنیا میں ہی پیدا ہوں گے اور ان کی زندگی وہ گزارتے رہیں گے۔ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ ایک دن اللہ ان کو ظاہر کرے گا۔ وہ بنو ہاشم میں سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بادشاہ کی موت پر اگلے خلیفہ کے لیے اختلاف ہو جائے گا، تو اس وقت ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف آئیں گے۔ سبھی لوگ ان کی تلاش میں نکلیں گے کیونکہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ پھر وہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ میں لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے پاس آئیں گے، امام مہدی سے بیعت کریں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ خلیفہ بنتے ہی وہ شام کی زمین سے ان سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر نکلے گا، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بیضا کے مقام پر دھسا دیں گے۔ بیضا یعنی جو آج مدینے سے کچھ کلومیٹر کی دور میں ایک ریگستانی علاقہ ہے، اس کو بیضا کہا جاتا ہے، وہاں پر دھسا دیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ایک فوج آئے گی، ان کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے۔ دوستوں، جو شام سے لشکر نکلے گا وہ صوفیانیوں کا لشکر ہوگا، وہی صوفیانی جو بہت ظالم قسم کے لوگ ہوں گے اور جن سے ڈر کر کچھ لوگ خراسان کے علاقے میں روپوش ہو جائیں گے۔ لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ اس وقت کالے علم والے جھنڈے لے کر حضرت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بھی دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر اتریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ جس کام کے لیے حضرت امام مہدی دنیا میں آئیں گے، وہ کام پورا کرنے کے بعد ان کی زندگی 7 سال کی رہے گی، پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود رہیں گے، وہ یاجوج ماجوج کو بھی قتل کریں گے اور دنیا میں قریب 40 سال حکومت کریں گے۔ بے انتہا اللہ کی نعمت لوگوں کو ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوں گے اور ان کی وفات بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو دفنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں رہیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد دھیرے دھیرے لوگ پھر گمراہی میں ہو جائیں گے، ایمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، کسی کو کلمہ تک یاد نہیں رہے گا۔ آخرکار دنیا پوری ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ پریڈکشن کرتے ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام 2025 میں آئیں گے، 2027 میں آئیں گے، 30 میں آئیں گے، 50 میں آئیں گے۔ یہ سب پر بھروسہ مت کریے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ حضرت امام مہدی کب آئیں گے۔ انہوں نے حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حدیثیں بتا دی ہیں اور ساری علامتیں بتا دی ہیں۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ آج آئیں گے، کل آئیں گے، میں ہی مہدی ہوں، تو ان سب پر انٹرسٹ مت کریے، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور عمل والا بنائے۔